اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ علماء، مرجعیت اور غیبت کبریٰ میں تاریخ علماء ہم پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ جو ہمارے برجستہ علماء، یوں تو ہمارے تمام علماء، ان کی زندگی کو بیان کرنا اور ان کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، لیکن کچھ ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کی مرجعیت اور ان کی تاریخ اور ان کا کنٹریبیوشن، ان کا اس معاشرے کے اندر جو عمل دخل رہا، فقہ اور فقاہت کی پرورش کے اندر ان کا جو عمل دخل رہا، وہ کبھی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ہم نے تاریخ علماء کے اندر محرم سے پہلے جہاں تک اس بات کو تمام کیا، محرم سفر، پھر یہ ربیع الاول، کچھ بریک رہی مجالس کے عنوان سے، پھر اس سے پہلے حج زیارات، اور پھر محرم سفر کی تقریباً 3-4 مہینے یہ ایک فاصلہ گیپ آیا۔ اس کے بعد ہم اس پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی غیبت کبریٰ میں شیخ محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے، جنہوں نے اصول کافی لکھی ہے، ہم نے تاریخ کو شروع کیا، اور تقریباً جو مشہور اور معروف ہمارے علماء، مراجع، فقہاء، فلاسفہ، متکلمین، مفسرین گزرے ہیں، ان کی فشردہ سی ایک تاریخ کو ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ پیش کریں۔ بات تقریباً شیخ مرتضیٰ انصاری، جو 1281 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد پھر ان کے شاگرد مرزا محمد حسن شیرازی، اور پھر آیت اللہ محمد تقی شیرازی، اور پھر آخوند خراسانی، جو کہ 1329 میں 1329 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب سے تقریباً 100 سال پہلے 1910 میں تقریباً ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ہم نے تاریخ کو آپ کو پیش کیا، اور وہاں تک ہم نے بات کو تمام کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ آخری 100 سال کی ہم تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ آخوند خراسانی کے بعد محمد تقی شیرازی کی سورۃ العشرین جو ہے وہ انہی کی تھی۔ آخوند خراسانی کے بعد جو ہے وہ 1920 تک کی تاریخ ہم نے مرجعیت کے سامنے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ علماء، فقہاء، مراجع جو تقریباً 20ویں صدی کی ابتدا کے فوراً بعد جن کا بہت اہم کردار رہا، آخوند خراسانی کے بعد مرزا محمد تقی شیرازی، نجف میں، کربلا میں ان کا بے انتہا کردار رہا۔ اس سے پہلے کہ ہم نجف کے اور بڑے بڑے فقہاء کے متعلق پیش کریں، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شیخ الشریعہ اصفہانی، آیت اللہ محمد حسین نعینی، آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی، اور آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، یہ 4 شخصیات بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، ان کی انشاءاللہ تاریخ کو پیش کریں گے۔ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ میں پیش کروں گا اگلے پروگرام میں۔ اگر اگلے ہفتے نہیں ہوا تو اس اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم پیش کریں گے۔ آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں حوزہ علمیہ قم مقدس کی بنیاد رکھنے والے شیخ عبد الکریم حائری، جو استاد ہیں امام خمینی کے، آیت اللہ گل پاکانی کے، آیت اللہ عراقی، شیخ محمد علی عراقی، ان سب بزرگوں کے استاد ہیں۔ شیخ عبد الکریم حائری جو حرم معصومہ قم، حضرت معصومہ قم کے حرم مقدس میں دفن ہیں۔ آیت اللہ حائری، شیخ محمد کاظم حائری یزدی، یزد ایران کا ایک مشہور شہر ہے، اس کے نزدیک ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، اور 1276 میں آغا بزرگ طہرانی نے ان سے متعلق لکھا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے بیٹے نے شیخ مرتضیٰ، جو ان کے بیٹے تھے مرتضیٰ حائری، انہوں نے لکھی ہے کہ ان کے والد کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1280 ہجری میں، تو 1280 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 6 سال کی عمر سے انہوں نے تعلیم حاصل شروع کی اپنے والد کے پاس، اور تقریباً 18-20 برس کی سن تک اپنے والد کے پاس پڑھنے کے بعد 18 سال کی سن میں یہ کربلا معلیٰ تشریف لے آئے پڑھنے کے لیے۔ کربلا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو حائری کہا گیا، کیونکہ حائر امام حسین کی وجہ سے حائری کہا جاتا ہے۔ کربلا میں جو رہتے ہیں ان کو حائری، کربلائی کہتے ہیں، یا حائری کہا جاتا ہے۔ نجف میں جو رہتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، ان کو نجفی کہا جاتا ہے یا غروی کہا جاتا ہے۔
تو نجف مقدس کے لیے نجفی اور حائری، نجف کے لیے نجفی اور غروی کہتے ہیں، اور کربلا مقدس سے جو ہے وہ کربلائی اور حائری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال آیت اللہ حائری یزدی کیونکہ کربلا معلیٰ میں تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی، جب کربلا میں آئے تو کربلا میں آنے کے بعد انہوں نے بہت بڑے بڑے جو بزرگ تھے جن کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان میں سب سے پہلا نام جو ہے ان کے اساتید میں آتا ہے، وہ بہت سے علماء نے کہا کہ انہوں نے جو استفادہ کیا وہ فاضل اردکانی سے، شیخ محمد حسین ابن محمد اسماعیل اردکانی حائری، جو خود سے فاضل اردکانی کے نام سے بہت مشہور تھے، ان کے پاس تعلیم حاصل کی، اور وہ بہت بڑا ان کا نام تھا، جن کی فلسفے میں اور فقہ میں بے انتہا ان کا ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک شاگرد برجستہ حاج مرزا محمد حسن شیرازی، جن کے متعلق ہمیں پورا پروگرام کر چکے ہیں، یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے پاس انہوں نے نجف اشرف میں تحصیلات کی، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کے انتقال کے بعد نجف اشرف میں یہی درس دیا کرتے تھے۔ جب نجف اشرف کے ایک اور برجستہ آیت اللہ فشارکی، محمد سید محمد فشارکی اصفہانی ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور آخوند خراسانی اور ان کے علاوہ سید محمد کاظم یزدی جو صاحب عروۃ الوثقیٰ ہیں ان کے پاس۔ اور بہرحال آخوند خراسانی جب مرزا حسن شیرازی سامرہ جب شفٹ ہو گئے تھے، منتقل ہو گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ 2 سال یہ آیت اللہ آخوند خراسانی جو ہیں یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس پڑھے، اس کے بعد پھر زیادہ تر ان کی تعلیمات شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد محمد حسن شیرازی کے پاس رہیں، اور ان کی یعنی کہہ لیجئے کہ ان کے پاس تحصیلات کرنے کے بعد خود جب وہ چلے گئے وہاں سے سامرہ، تو انہوں نے نجف اشرف کے اندر خود اپنا حوزے کی بنیاد رکھی، اپنے درس کی بنیاد رکھی، اور 1200 مجتہدین ان کے درس خارج میں آیا کرتے تھے، کہ انہوں نے 1200 شاگرد جو ہیں تربیت کیے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان 1200 میں سے صرف 200 مجتہد تھے۔ بہرحال 1200 شاگردوں کی تربیت کرنا آخوند خراسانی کا یہ افتخار ہے۔ انہی کے شاگردوں میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی ہیں، محمد حسین اصفہانی ہیں، آیت اللہ برجردی ہیں، آیت اللہ حسین قمی ہیں، آیت اللہ زیاد الدین عراقی ہیں، آیت اللہ حائری، جن کے متعلق ہم آج پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آیت اللہ حائری یزدی پڑھتے رہے، اور پھر 1333 میں یہ بہت سے نے لکھا ہے 1332 کے اندر انہوں نے مہاجرت کی نجف اشرف سے، بہرحال کربلا چلے گئے، کربلا میں سے حج پہ گئے، 1313 کے اندر حج بیت اللہ بجا لانے کے بعد دوبارہ کربلا منتقل ہوئے، اور کربلا سے پھر یہ آئے ہیں، یعنی کیونکہ اگر 1276 ان کی ولادت مانی جائے تو 1313 یعنی بن جاتا ہے یہ اس وقت تقریباً 37 سال کے تھے جب یہ حج پہ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد یہ عراق جو اصفہان کے نزدیک ایک شہر ہے ایران کا، عراق، وہاں منتقل ہو گئے، اور وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے حوزے کی باغ ڈور سنبھالی، 8 سال وہاں تدریس کی، 8 سال تدریس کی انہوں نے، تقریباً 1333 میں یہ وہاں آئے ہیں ہجری قمری کے مطابق، 1333 میں، یعنی اب سے تقریباً 100 سال پہلے، اور وہاں سے قم مقدس یہ تقریباً 8 سال تدریس کے بعد وہاں سے منتقل ہوئے یہ قم مقدس، یعنی تقریباً یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ہے جب یہ قم مقدس منتقل ہوئے۔ علی الظاہر یہ تقریباً 14 یعنی 1914 1918 کے درمیان میں، پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں یہ قم مقدس زیارت کے لیے گئے تھے، تو وہاں علماء نے کہا کہ آقا آخری زمانے سے متعلق روایات ہے، کثرت سے روایت آئی ہیں قم مقدس سے متعلق، کہ حوزہ علمیہ جو ہے وہ مرکز جو علم کا ہوگا ظہور سے پہلے، ظہور کے زمانے میں وہ قم مقدس ہوگا، اور قم میں حوزہ ہی نہیں ہے، مدارس ہیں، زیارت گاہیں ہیں، بے انتہا امامزادے ہیں، لیکن اور شیعوں کا شہر ہے، شروع سے ائمہ کے زمانے سے شیعوں کا شہر ہے، لیکن قم مقدس کے اندر جو ہے وہ حوزہ علمیہ نہیں ہے، کوئی مرجع تقلید نہیں ہے کہ حوزہ ہو درس خارج تک سارے درس ہو رہے ہوں۔ تو اس وقت آقا نے ان کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے عراق سے جب وہ قم زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، وہیں پہ منتقل ہوئے اور کہا کہ میں یہاں پہ حوزے کی تاسیس کروں گا، اور عراق میں جو ان کے سارے شاگرد وہاں ان کے پاس پڑھ رہے تھے، شیخ عبدالکریم حائری کے شاگرد جو تھے، ان سب کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ لوگ قم آ جائیں، میں قم میں
تدریس کر رہا ہوں، آپ لوگ قم آ جائیں۔ تو آیت اللہ عراقی، آیت اللہ گلباگانی، آیت اللہ خمینی اور سارے کے سارے منتقل ہو گئے، انہوں نے ہجرت کی اور سب قم آ گئے شیخ عبد الکریم حائری کی وجہ سے، کیونکہ وہ مرجع تقلید تھے اور وہ بہت ہی بائے کے عالم تھے، اور انہوں نے باقاعدہ بے انتہا خدمات انجام دی۔ کرامات الصالحین میں یہاں تک ہے کہ وہ 1927 میں 1927 میں بے انتہا بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے شیخ مرتضیٰ حائری نے لکھا ہے کہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، اتنے بیمار ہوئے، رونے لگے۔ اچھا، اکثر لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے کسی کو کسی امام سے، کسی کو کسی امام سے، تو ان کو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا عقیدت تھی۔ جب انہوں نے قم مقدس میں حوضہ علمیہ کی بنیاد رکھی تو ہر روز درس خارج کہا کرتے تھے، اور درس خارج سے پہلے کہا کرتے تھے کہ حوضے کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے ہر روز میرے درس سے پہلے کوئی نہ کوئی طالب علم 5-10 منٹ کے مصاحب ضرور پڑھا کرے۔ تو پہلے روزہ خوانی ہوتی تھی، ہر روز درس سے پہلے کوئی مصاحب پڑھتا تھا، خود آغا بھی روتے سب، اور اس کے بعد پھر درس شروع کرتے تھے، کہتے تھے تاکہ ذکر مصائب سید الشہداء کی برکت سے حوضہ علمیہ قم کو مضبوطی نصیب ہوگی۔ تو 1927 میں بے انتہا بیمار ہوئے، جس دوران ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کو پکارا اور رونے لگے، کہا یا حسین میری مدد کے لیے آئیں۔ تو اچانک ایک مرتبہ محسوس کیا کہ کوئی حسین کے کنارے موجود ہے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ تم نے کس کو پکارا تھا؟ کہا کہ میں نے امام حسین کو۔ کہا کہ میں امام حسین۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے اگر 10 سال اور مل جاتے، زندگی ہوتی میری، تو میں کرامات الصالحین میں شریف راضی نے لکھا اس کو کہ مجھے 10 سال اگر اور مل جاتے حوضہ علمیہ قم کی، میں مضبوط کر دیتا اس کی بنیادوں کو۔ ابھی تک حوضہ اسٹیبلش نہیں ہوا قم کا، تب تک بہت بڑے بڑے قابل علماء یہاں پہ آ جائیں گے، اور یہ میرے شاگردوں کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، یہ سب کے سب قابل بن جائیں گے اگر 10 سال مجھے اور مل جاتے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ملک الموت کو کہا یا دعا کی خداوند متعال کی بارگاہ کہ پروردگار کو 10 سال اور زندگی عنایت فرما، اور وہ ان کو 10 سال اور زندگی نصیب ہوئی۔ ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری کہتے ہیں کہ ٹھیک 10 سال بعد 1937 میں 1937 میں ان کا انتقال ہوا۔ تب تک کے لیے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعائے سید الشہداء کے صدقے میں اتنی زندگی دی کہ وہ 1937 تک 1937 تک زندہ رہے۔ 1937 میں ان کا انتقال ہوا اور حرم معصومہ قم میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت شیخ عبد الکریم حائری جب بھی امام خمینی یا دوسرے ان کے شاگرد ان سے متعلق بات کیا کرتے تھے تو کہتے تھے شیخ ما، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، جنہوں نے تقریباً قم مقدس کی بنیاد رکھنے کے علاوہ قم کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اور وہ رضا شاہ کا دور تھا جس کے اندر ان کا بے انتہا کردار رہا کہ انہوں نے حوضہ علمیہ کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آغا شیخ عبد الکریم حائری کو کئی مرتبہ تبعید کیا گیا، سب کچھ سختیاں دیکھی انہوں نے، لیکن انہوں نے کسی بھی طریقے سے کبھی ہار نہیں مانی، اور وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ حوضے کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ اور تاریخ یہی لکھتی ہے کہ صاحب عروۃ الوثقیٰ کے پاس بھی جب وہ پڑھتے تھے، سید محمد کاظم یزدی کے پاس اور بڑے بڑے علماء کے پاس، انہوں نے بے انتہا اپنے حواشی چھوڑے، اپنی کتابیں تالیفات کیں، اور اس کے علاوہ اپنے شاگردوں کے اندر ایک سے قابل آدمی کو تربیت کیا تاکہ وہ ان کے انتقال کے بعد حوضہ علمیہ قم مقدس کو ترقی دے سکیں۔ یعنی اب سے تقریباً 100 سال پہلے ایک آدمی بنیاد رکھتا ہے کہ آخری زمانے میں روایات میں ملتا ہے کہ نجف اشرف سے علم جو ہے وہ قم مقدس میں منتقل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کی، اس روایت کی تفسیر میں انہوں نے حوضہ علمیہ قم مقدس کی بنیاد رکھی، اور ان کے شاگردوں نے ان کے دروس کو لکھا۔ ابھی بہت سے ان کے دروس چھپے بھی ہیں، فقہ و اصول دونوں پڑھاتے تھے وہ، ان کے بہت سے شاگرد لکھتے تھے۔ آیت اللہ گلباگانی، آیت اللہ عراقی کی کبھی کتابیں چھپی ہیں کہ وہ بغیر نقطے کے پورے ان کے درس لکھتے چلے جاتے تھے جلدی میں، تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، وہ درس لکھتے چلے جاتے تھے۔ تو میں ایک قم میں محقق سے ملا کہ جو آیت اللہ عراقی، شیخ محمد علی عراقی کے دروس کو سمجھ کے لکھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے نسخے میں یعنی کیا الفاظ لکھے ہیں، یعنی اصول کے ان کے جو دروس ہیں، فقہ کے دروس ہیں، ان کو باقاعدہ کتابی شکل دے کے چھپوایا گیا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ نقطے لگا کے اس کو چھاپا گیا ہے۔ درس خارج کہ جو آغا شیخ عبد الکریم حائری درس خارج دیا کرتے تھے، اس کو ان کے شاگرد مختلف لکھا کرتے تھے،
اور اسی دوران آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نے شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے ان کو دعوت دی کہ جو نجف اشرف میں رہا کرتے تھے، اور ان کی شیخ عباس قمی کے اعزاز یہ تھا کہ ان کی زندگی میں ان کی کئی کتابیں چھپ گئی تھیں۔ اس زمانے میں کتاب بہت مشکل سے چھپا کرتی تھی، اور بہت بڑے بڑے علماء کی کتابیں رکھی رہا کرتی تھی، چھپتی نہیں تھیں۔ شیخ آیت اللہ عباس قمی، شیخ عباس قمی کی بے انتہا کتابیں تھیں، لیکن ان کی چند کتابیں مفاتیح الجنان جیسے ہے، یا کحل البصر، یا ان کی منتہل یہ کہتے ہیں سفینۃ البحار، اور ایسی بہت سی منتہل اعمال، اور ایسی بہت سی کتابیں جو ان کی زندگی میں چھپ گئی تھیں کیونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے۔ تو ان کو دعوت دی کہ آپ قوم میں مقدس تشریف لے آئیں۔ ان کی وصیت تھی میں قوم آ گیا ہوں، لیکن میں نجف اشرف میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین کی جائے۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، تو وہ قوم مقدس آیا اور کہا کہ آپ درس اخلاق دیا کیجیے تاکہ طلباء علماء مضبوط ہوں۔ تو وہی درس اخلاق دیا کرتے تھے جس میں پھر یہ سب کے سب علماء، حتیٰ امام خمینی کہتے ہیں کہ میرے استاد ہیں 1932 33 میں انہوں نے ان سے درس پڑھا، اور اس سے پہلے بھی۔ تو باقاعدہ اب سے تقریباً 70-80 سال پہلے تک وہ درس دیا کرتے تھے، درس اخلاق قوم مقدس میں۔ اور شیخ عباس قمی کی وصیت تھی مجھے نجف میں دفنائیں، یہاں تک کہ اتنی ان کی اخلاص سے وصیت ہوگی کہ وہ ایک مرتبہ نجف اشرف اپنے آخری ایام میں گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے، اور نجف اشرف میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کو وہیں دفنایا گیا، حرم امیر المومنین میں، یا نجف اشرف میں، بہرحال وہیں پہ اطراف میں حرم کے یا رواق میں ظاہراً ان کو دفنایا گیا، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو وہیں دفنایا جائے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو شیخ عبد الکریم حائری نے بنیاد رکھی حوزہ علمی قوم کی، اور اس کے اندر بڑے بڑے مضبوط علمی اساسوں کو حوزہ علمی قوم سے متعارف کروایا، اور حوزہ علمی قوم کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں بے انتہا کردار ہے۔ نجف کی اگلے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے تاریخ کو، کہ اسی دوران نجف کے اندر کیسی ترقی ہو رہی تھی اور کس طرح سے پیش رفت۔ جب شیخ عبد الکریم حائری کا 1937 میں انتقال ہوا تو قوم مقدس میں اس وقت 3 بڑے مرجع تقلید موجود تھے۔ وہ آئے وہاں پہ اور باقاعدہ شفٹ ہوئے۔ ایک لبنان کے رہنے والے تھے جو نجف کے پڑھے ہوئے تھے، سید صدر الدین صدر، آیت اللہ سید صدر الدین صدر، جن کے بیٹے ہیں آغا موسیٰ صدر، جو موسیٰ صدر لبنان میں واپس چلے گئے تھے، لبنان کے تھے لیکن قم میں پیدا ہوئے، اور رضا صدر، یہ دونوں بھائی تھے، سید صدر الدین صدر۔ دوسرے تھے آیت اللہ سید محمد تقی خنساری، آیت اللہ سید صدر الدین صدر، آیت اللہ محمد تقی خنساری۔ تیسرے تھے آیت اللہ سید محمد حجت کوہکم رہی تبریزی، تبریز کے رہنے والے تھے، جنہوں نے مدرسہ حجتیہ بنایا تھا۔ قم میں مدرسہ حجتیہ کی بنیاد رکھنے والے آیت اللہ حجت تھے۔ میں مدرسہ حجتیہ ہی کا یعنی ایک طالب علم رہا ہوں، اور فیضیہ کی بنیاد جو ہے وہ فیض آیت اللہ فیض نے رکھی تھی، اس لیے فیضیہ کہا جاتا ہے۔ حجتیہ کی بنیاد آیت اللہ حجت نے رکھی تھی۔ یہ 3 مرجع تقلید آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے انتقال پہ موجود تھے۔ ان تینوں کے ہوتے ہوئے آیت اللہ سید حسین طباطبائی برجردی کو کچھ علماء قم نے دعوت دی، جو کہ نجف اشرف کے بہت فاضل طالب علم تھے، برجرد کے رہنے والے تھے۔ برجرد نارتھ سے ہیں، ایران کے شمال میں ہے، تہران کے شمال میں، قم سے شمال میں کافی آگے جا کے۔ تو وہ اصفہان میں پڑھتے رہے، اصفہان کے بعد پھر وہ نجف اشرف گئے، اور وہ بھی آخوند خراسانی کے شاگردوں میں سے تھے۔ فقہ و اصول میں انہیں ید طولہ تھا، لیکن ان کی خاصیت ان کی فقاہت اور ان کا علم رجال تھا، حدیث اور علم رجال۔ علم رجال کے اندر انہیں ید طولہ تھا، اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا آیت اللہ برجردی کا۔ اور آیت اللہ برجردی کا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم حدیث کے اندر انہوں نے جامع الروات، اس طرح سے جامع الاحادیث انہوں نے باقاعدہ 24 جلدوں پہ دوبارہ وسائل الشیعہ کو ری رائٹ کیا، کہ اس کے اندر تقطیع جو ہو گئی تھی کہ انہوں نے اسناد کو کاٹ دیا تھا، دوبارہ اسناد کو دوبارہ جمع کیا، اور نئے سرے سے دوبارہ اسناد سے کے ساتھ وسائل الشیعہ کو جمع کیا، اور انہوں نے یہ حدیث کی کتاب دوبارہ ری ترتیب کی، اور پوری حدیث کو نقل کیا۔ کہ شیخ حر عاملی نے کیا کیا وسائل الشیعہ کے اندر، کہ حدیث کو کاٹ دیا، کہ یہ حدیث جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ مثال کے طور پہ نماز سے متعلق ہے، ایک مثال کے طور پہ حج سے متعلق ہے، اور ایک مثال کے طور پہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے 3 جگہوں پہ اس حدیث کو کاٹ کے لکھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ حدیث کے جہاں پہ جو اوریجنل کتابیں تھیں وہاں سے دیکھ کے ان حدیث کو پورا درج کیا۔ اگر 2 جگہ پہ حدیث آئی ہے تو پھر ان کا کہ یہ دوبارہ اس جگہ نقل کی جائے، لیکن کاٹا نہ جائے، پوری حدیث لکھنی چاہیے، اور اس کی اسناد بھی سند کو پورا درج کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جامع الاحادیث 24 جلدوں میں حدیث کی کتاب کو دوبارہ ترتیب کیا، اور وہ کہتے تھے خدا برجردی کہ میرا شاہکار ہے یہ۔
اور دوسرا ان کے بہرحال علم رجال کے اوپر بے انتہا دسترسی اور فقاہت. اصول فقہ نہیں پڑھاتے تھے، بہت پڑھایا انہوں نے، کم پڑھایا، لیکن فقاہت بہت مضبوط تھی، فقہ میں بہت مضبوط تھے آیت اللہ بروجردی. جب آقا بروجردی آئے تو یہ 3 مراجع قم مقدس میں موجود تھے، آیت اللہ سید صدر الدین صدر، آیت اللہ محمد تقی خنساری اور آیت اللہ سید محمد حجت. ان تینوں نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی ہم سے اعلم ہے، علم میں ہم سے زیادہ ہیں، اور ان کی طرف رجوع کیا جائے. اور آیت اللہ بروجردی پھر قم میں چھا گئے. قم کو عروج ملا، بنیاد رکھی شیخ عبد الکریم حائری نے، اور قم کو معراج جو نصیب ہوئی وہ آیت اللہ بروجردی کی وجہ سے ہوئی، سید حسین طباطبائی بروجردی، جو قم مقدس میں مقیم تھے. اور 1946 میں 1937 میں انتقال ہوا شیخ عبد الکریم حائری کا، اور 1946 میں انتقال ہوا آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی جو نجف اشرف میں تھے. ان کے انتقال کے بعد دنیا میں جو مرجعیت چلی وہ آیت اللہ بروجردی کی چلی، اور 1946 میں. اور 1962 میں آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، 1962 میں. تو آیت اللہ بروجردی جو ہیں وہ جب آئے قوم مقدس میں تو انہوں نے مسجد اعظم بنوائی، درس خارج کو بہت مضبوطی سے اس کو رائج کیا، اور انہوں نے جس پیمانے پہ وہ لے کے گئے، اور ان کے زمانے میں پھر بڑے بڑے فقہاء ان کے درس خارج میں جانے لگے، یہاں تک کہ آیت اللہ گلپاکانی اور آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کے درس خارج میں جانے لگے، امام خمینی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور بہت اور بڑے بڑے فقہاء جیسے اس وقت آیت اللہ زنجانی وغیرہ یہ سب ان کے شاگردوں میں ہیں. آقا منتظری تھے، آیت اللہ فاضل انکرانی مرحوم، بہت یہ سب کے سب ان کے شاگردوں میں سے تھے. آقا گلپاگانی سے کس نے سوال کیا کہ آقا آپ خود اپنا درس خارج کہتے ہیں تو آپ ان کے آیت اللہ بروجردی کے درس خارج میں کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا کہ میخوام فوتھ کاسگر رو یاد بگیرم. فوتھ کاسگر یعنی ایک کاسگر کہتے ہیں جو مٹی کے برتن بناتے تھے پرانے زمانے میں، تو اس کے پھر کاشیکاری کرتے تھے. تو کہا کہ ایک شاگرد جو ہے وہ کاشیکاری کیا کرتا تھا، لیکن اس کا جب وہ کاشیکاری کرتا تھا مٹی کے برتنوں پہ تو وہ جو وہ رنگ کرتا تھا پینٹ وہ پھٹ جاتا تھا، یعنی جب خشک ہوتا تھا تو وہ یعنی اکھڑ جاتا تھا. تو اس نے استاد سے پوچھا کہ استاد آپ بھی کاشی کرتے ہیں، میں بھی کاشی کرتا ہوں، لیکن آپ کی کاشی جو ہے وہ بالکل صحیح سالم رہتی ہے، جب میرے کاشی جو ہے خشک ہو جاتی ہے تو یہ کاشیکاری یہ یعنی باقاعدہ اکھڑنے لگتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کہا کہ برخودار جب بھی میں کاشیکاری کرتا ہوں نا تو میں جب برتن خشک ہو جاتے ہیں نا تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے کہ گرد آ کے گرد میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں برتن، تو میں ان برتنوں کو اس پہ کاشی کرنے سے پہلے ایک پھونک مارتا ہوں، اس سے ساری گرد اڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کاشی کرتا ہوں. تو آقا گلپاکانی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں آقا بروجردی کے درس خارج میں جبکہ خود درس خارج پڑھا رہا ہوں، میں ان کے درس خارج میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں ان سے یہ کاشیکاری کے اوپر جو فوت ہے کاسگر یہ جو پھونک کیسے ماری جاتی ہے یہ سیکھنے جاتا ہوں، کہ باریکیاں جو نکالتے ہیں آیت اللہ بروجردی میں یہ باریکیاں سیکھنے جاتا ہوں کہ درس خارج کی باریکیاں کیا ہیں، یہ رجال کی بحثیں، یہ درایا کی بحثیں، یہ اصول کی بحثیں جو اپنے فقہ کے اندر مطرح کرتے ہیں، اور پھر حدیث کو جس طرح سے استدلال کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس میں ایک ایک حدیث کے اندر کتنے کتنے پہلو، کتنے زاویے، کتنی باریکیاں نکالتے ہیں کہ یہ صرف آقا بروجردی کا کمال ہے. تو شیخ عبد الکریم حائری کے بعد یہ 3 مراجع اور پھر آیت اللہ بروجردی، انہوں نے معراج بخشی آقا بروجردی نے حوضہ علمیہ قم مقدس کو. اگلے چند برسوں کے اندر قم میں 100 سالہ جشن منایا جائے گا. 1998 میں 1998 میں قم مقدس میں نجف اشرف کے 1000 سالہ جشنوارہ شیخ طوسی اس کو نام دیا گیا تھا کہ شیخ طوسی نے 1000 سال پہلے نجف اشرف کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی. نجف اشرف کا 98 میں 1998 میں 1000 سال مکمل ہو گئے نجف حوضہ علمیہ نجف اشرف کو، اور قم مقدس کو اگلے چند سال بعد 100 سال مکمل ہو جائیں گے. کہ قم کے حوضے کی بنیاد رکھی گئی کہ جو کثرت سے ہمارے ائمہ علیہ السلام سے روایات و احادیث آئی ہیں قم اور اہل قم سے متعلق کہ سب سے زیادہ جو امام کے اصحاب ہوں گے، جو انصار ہوں گے، وہ قم مقدس سے ہوں گے، اور آخری زمانے میں پوری سینشر منہ العلم الی سائر البلدان، پوری دنیا میں جو علم پھیلے گا وہ قم مقدس سے پھیلے گا. پوری دنیا میں قم کے طلباء جائیں گے، علماء جائیں گے، تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے، اور پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک ہر جگہ پہ علم اہل بیت، علوم اہل بیت، فقہ اہل بیت جو منتقل ہوگا وہ قم سے ہوگا. یہاں تک کہ مجتہد خواتین تک فقاہت میں ماہر ہو جائیں گی، خواتین تک ایسی ہوں گی کہ جو بے انتہا مہارت رکھتی ہوں گی فقاہت میں، علم میں، دانش میں، فلسفے میں، مختلف علوم میں مہارت رکھتی ہوں گی. یہ قم کی تاریخ.
تو قوم مقدس سے متعلق بے انتہا احادیث. اور آغا برجردی کے 1962 میں انتقال کے بعد پھر امام خمینی کو 1963 میں تبعید کیا گیا، اور وہاں پہ قم میں 3 مین مراجع تھے. اس کے علاوہ بہرحال آغا برجردی کے انتقال کے بعد آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجعیت تھی، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ نجف کی تاریخ میں پیش کروں گا اگلے پروگرام میں. قم میں پھر باقاعدہ وہاں پہ جو اعلان کیا گیا وہ چند ایک مراجعوں کا اعلان تھا، جس کے اندر امام خمینی کا اعلان ہوا، آغا برجردی کی مرجعیت کے انتقال کے بعد ان کے مرجعیت کا اعلان ہوا. آیت اللہ سید روح اللہ خمینی موسوی خمینی، آیت اللہ سید محمد رضا موسوی گل پاگانی کا، آیت اللہ سید کا محمد کاظم شریعت مداری کا اعلان ہوا، جن کے بعد میں پھر انقلاب سے مسائل ہوئے. اور پھر اسی دوران تہران میں آیت اللہ سید احمد خنساری کا اعلان ہوا، جن کی مرجعیت بہت پھیلی. آیت اللہ حسین قمی کا اعلان ہوا. مشہد مقدس میں آیت اللہ میلانی کا اعلان ہوا. اور یہ یعنی باقاعدہ بہت بڑی بڑی برجستہ شخصیات کا اعلان ہوئے. اور آیت اللہ برجردی کے انتقال کے بعد نجف اشرف سے آیت اللہ عبداللہ شیرازی کا اعلان ہوا، آیت اللہ سید محسن الحکیم کا اعلان ہوا، آیت اللہ عبدالہادی شیرازی کا اعلان ہوا، اور آیت اللہ العظمہ سید ابوالقاسم خوئی کا اعلان ہوا، اور آیت اللہ العظمہ سید محمود شاہرودی کا اعلان ہوا. یہ موجودہ آیت اللہ محمود شاہرودی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں آیت اللہ سید محمود شاہرودی، ان کا اعلان ہوا. تو یعنی ایک بہت بڑے پیمانے پہ کئی علماء کا اعلان ہوا، جس کے اندر پھر یہ سب مراجعوں کی. لیکن سب سے زیادہ جو مرجعیت پھیلی وہ دنیا آیت اللہ محسن الحکیم کی، جن کا 1970 میں انتقال ہوا. اور پھر آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور ان لوگوں کی مرجعیت پھیلی. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی کا آیت اللہ مرشی نجفی کا قم میں اعلان ہوا، بہت بڑے مرجع تھے مرشی سید آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی. ان سب جن کے میں نے نام لیے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان سب پہ پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ جو معاصر ہمارے فقہاء ہیں ان سب کی انشاءاللہ تاریخ کو پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے. تو شیخ عبدالکریم حائری کا جو دور تھا وہ رضا شاہ کا وقت تھا. اس دوران بے انتہا حجاب کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا، اور اس زمانے میں ایک سیکولرزم کا دور تھا. تو آیت اللہ حائری نے اپنے زمانے کے اندر حوزہ علمیہ قوم مقدس کے اندر جو بنیاد رکھی حوزے کی، وہ بہت مضبوط بنیاد رکھی کہ ہم کسی بھی طرح سے دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تہران تھا، جہاں سارے فتنہ و فساد تھے، ہر برائی پائی جاتی تھی. اور قوم مقدس جس کا نام بہت چھوٹا سا ایک شہر تھا، لیکن سب شیعہ تھے، بے انتہا باعمل تھے، سب باحجاب تھے، اور بے انتہا جہاں جہاں پہ بھی حوضے رکھے گئے. جیسے نجف اشرف میں ابھی قم میں تو نیا پوری پائپ لائنیں بچھائی گئیں کہ نیا پانی وہاں پہ فراہم کیا، کیونکہ قم کا پانی بے انتہا کھارا پانی ہے، اور قم میں بے انتہا سختیاں. نجف اشرف میں بھی سختیاں تھیں. تو جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ سختیوں ہی میں آ کے پڑھتا ہے. آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی تھے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے شاگردوں میں. تو یہ فرماتے ہیں کہ قم میں بے انتہائی سختی تھی، بے انتہا سختی تھی. یہ سب کے سب فیضیہ میں پڑھتے تھے. تو کہا کہ وہ سب سختیاں دیکھیں، اور وہاں پہ ہم باقاعدہ آغا شیخ عبدالکریم حائری کو دیکھتے تھے کہ ان کا مزاج کیا تھا، کیسے وہ. تو یہاں تک کہ اس زمانے میں آغا برجردی یا ظاہراً آغا حائری ہی کے زمانے میں کہا کہ آغا شور مچانے لگا ایک طالب علم. کہا کہ آغا ایک طالب علم پکڑا گیا کہ جس نے چوری کر لی. کہا کہ مت کہو کہ ایک طالب علم نے چوری کی ہے. یعنی دینی لباس پہنتا تھا، علماء کا لباس پہنتا تھا، طالب علم تھا. کہا اس نے چوری کر لی. کہا کہ نہیں مت کہو کہ طالب علم نے چوری کی ہے. کہیں گے لیکن آغا طالب علم نے چوری کیا. نہیں مت کہو کہ طالب علم نے چوری کی ہے. پھر کہا کیا کہیں. کہا کہ ایک چور نے طالب علم کا لباس پہن لیا. طالب علم کبھی چوری نہیں کر سکتا، عالم دین کبھی دین کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جس کے متعلق پوری بحث کی گئی ہے کہ دین کا دھوکہ دینے والا کبھی بھی عالم دین نہیں ہو سکتا، کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی چور یا دھوکے باز جو ہے بعض اوقات علماء کا لباس پہن لیتا ہے. انسان ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچے کہ وہ کبھی بھی دوسروں سے دھوکہ نہ کھائے. دھوکے بازوں سے جو اس دین کا لباس پہن لیں ان سے دھوکہ نہ کھائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم یہ کال کھول رہے ہیں. یہ ساری کالز جو بھی کال کرنا چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کال کر سکے گا. ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. ہم کہیں گے شیخ عبدالکریم حائری جو بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد انہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، اور وہ کہ جو ایک ایسی شہنشاہی حکومتوں کے دور میں انہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی کہ جب حوزے کی بنیاد رکھنے پہ پوری یعنی حکومت ان کی مخالف تھی، اور ان کا بائیکاٹ تھا، اور ان کے باقاعدہ اختلاق تھا، اور ان کے لیے مشکل تھا
کہ وہ کوئی کام کر سکے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درود و السلام محمد و آل محمد. سید میں مقصود علی راجپوتی سے بول رہا ہوں. سید مہربانی کر کے ذرا وہ جو ہمارے آیت اللہ تھے جو انڈیا میں دفن ہے جنہیں شہید کر دیا گیا تھا ان کا نام اور جس بادشاہ نے انہیں شہید کروایا تھا وہ ذرا بتا دیں دوبارہ, مہربانی ہوگی. السلام علیکم. شہید ثالث آگرہ کے اندر دفن ہیں جن پہ ہمیں پورا پروگرام کر چکے ہیں شہداء پہ. اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالیٰ شاید اگر ریپیٹ کیا جائے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. قاضی سید نور اللہ شوشتری, نور اللہ سید قاضی سید نور اللہ شوشتری, آیت اللہ علامہ سید نور اللہ شوشتری. شوشتر ایران کے اندر ہے, ایک مقام ہے, شہر ہے چھوٹا سا ساؤتھ آف ایران کے اندر خوزستان کی طرف. اور وہ اورنگزیب کے زمانے میں, مغل بادشاہ کے زمانے میں منتقل ہوئے تھے. بلایا گیا تھا ان کو, ملکہ نے بلایا تھا اور انہوں نے احقاق الحق کتاب لکھی ہے 19 جلدوں پہ حضرت علی کی ولایت کے اوپر. اور مجالس المؤمنین بے انتہا زبردست کتاب ہے مناظرے پہ, مجالس المؤمنین, جس کے اوپر ان کو باقاعدہ پھانسی سنائی گئی اور ان کو ان کے جسم کے زندگی ہی میں 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ان کی ٹانگیں اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور ان کو باقاعدہ اونٹ دوڑنے لگے اور ان کو باقاعدہ پورے جسم کو زندگی میں چیر دیا گیا تھا. اور وہ آگرے میں دفن ہے. مزار شہید ثالث مشہور ہے جہاں پہ آج بھی ہر سال ایک سالانہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے, مجلس ہوتی ہے اور بڑے بڑے جو ہیں خطباء علماء سب جمع ہوتے ہیں وہاں پہ. باقاعدہ 2 یا 3 دن کا میرے خیال میں ان کا پروگرام ہوتا ہے مزار شہید ثالث پہ, قاضی نور اللہ شوشتری. تو بہرحال بے انتہا خدمات ہیں ہمارے علماء کی, فقہا کی. اگر ان کی خدمات کو دیکھا جائے کہ جن کی خدمات کی وجہ سے آج فقہ اہل بیت جو ہے وہ پروان چڑھا, کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کو ان لوگوں نے نشر و اشاعت کیا, اس کے اندر تفکر کیا, تدبر کیا, غور کیا, فکر کی, کہ اس کو آگے بڑھایا اور اس کو ان مراحل کے اندر لے کے آیا کہ جن موضوعات پہ احادیث نہیں ہیں اس پہ بھی اجتہاد کر کے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے کہ یہ ائمہ اگر اس وقت موجود ہوتے اس کو جائز قرار دیتے, اس کو حرام قرار دیتے. موجود ہیں لیکن یعنی اگر ہماری ان تک رسائی ہوتی 12ویں اسلام تک تو وہ کیا فرماتے کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے, حرام ہے, واجب ہے, کیا ہے, مباح ہے. تو اس لیے ان فقہا نے بے انتہا زحمتیں کی. شیخ عبدالکریم حائری نے حوزہ علم قوم کی بنیاد رکھی. آج پوری دنیا میں آپ کو فار ایسٹ سے لے کے فار ویسٹ تک, آج پورے کے پورے آپ کو انڈونیشیا, ملیشیا سے لے کے جاپان سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ کے آخری اسٹیٹ تک, ہر جگہ پہ ساؤتھ امریکہ ہو, نارتھ امریکہ ہو, پورا سنٹرل امریکہ ہو, پورا یورپ ہو اور ایشیا ہو, مشرق وسطیٰ ہو اور افریقہ ہو, ہر جگہ پہ قوم کے فضلاء, قوم کے علماء ملیں گے, فارغ التحصیل ملیں گے. آج افریقہ کے ہر ملک میں تقریباً ساؤتھ افریقہ میں قوم کے علماء فضلاء موجود ہیں. شیخ عبدالکریم حائری نے اس حوزے کی بنیاد رکھی. پورے یورپ میں تقریباً ہر جگہ پہ قوم کے فضلاء علماء موجود ہیں. سب سے زیادہ ایران کے ہیں علماء, اس کے بعد پھر عراق, افغانستان کے ہیں, اس کے بعد پھر عراق کے ہیں, پاکستان کے ہیں, انڈیا کے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے بعد پاکستان کے بعد انڈیا, انڈیا کے بعد ترکی کے, پھر انڈونیشیا وغیرہ کے, افریقہ کے ممالک کے. اگر آپ دیکھیں تو آج 1 لاکھ کے قریب علماء طلباء کی تعداد ہوگی, شیعہ علماء اور طلباء کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کہ جو پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں مکتب اہل بیت کی, فقہ اہل بیت کی, تعلیمات اہل بیت کی, قرآن کی, حدیث کی, تفسیر کی, درایا کی, رجال کی, پوری دنیا میں جو خدمت دے رہے ہیں, تاریخ کی, اہل بیت کی تاریخ کی, قرآن کی تاریخ کی, علوم قرآن کی, جو آج پوری دنیا میں خدمت ہو رہی ہے, یہ قوم کے علماء طلباء کی جو ہے وہ آج ہر جگہ موجود ہیں. تو اس کا صحرا جاتا ہے کہ حوزہ علم قوم کی بنیاد رکھنے والے شیخ عبدالکریم حائری تھے, جنہوں نے 100 سال, تقریباً 100 سال پہلے, 90 سال سے زیادہ پہلے انہوں نے حوزہ علم قوم میں مقدس کی بنیاد رکھی. آج اس کے پھل پوری دنیا کھا رہی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون, کہاں سے؟ میں مسز جی بات کر رہی ہوں لنکن سے. میں نے 2 سوال آپ سے عرض کرنے تھے. ایک تو یہ کہ جس طرح ایران میں انقلاب آیا, عالم دین وغیرہ جو تھے انہوں نے اتنی محنت کی اور پھر ایرانی قوم میں وہ کھڑی ہو گئی انقلاب کے لیے, تو کیا پاکستان میں بھی آپ جیسے عالم دین وغیرہ جو ہیں وہ عوام کو موبلائز کر کے پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں, یا پاکستان میں ایسی ہی قتل و غارت چلتا رہے گا, لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے؟ کیونکہ اگر ایران میں آ سکتا ہے تو کیا پاکستان میں بھی کوئی چانسز ہیں؟ اور دوسرا میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ آپ کی مجلس آئی تھی محرم میں, آپ نے مجلس پڑھی تھی زیارت وارثہ پہ,
تو کیا اس طرح اور بھی زیارتوں پر بھی آپ کوئی پروگرام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس زیارتوں کے ترجمے نہیں ہوتے، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو عالم دین کے پاس تو اس طرح کے اور پروگرام بھی آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ. زیارت وارثہ پہ ہم نے اشرہ پڑھا تھا اس سال. محرم کا پہلا اشرہ یہیں پہ مرکز اہل بیت میں لندن میں جو نشر ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے دوبارہ نشر کریں گے، اس کی کوئی CDs وغیرہ بن جائیں. CDs تیار ہیں ظاہراً، تو انشاءاللہ چاہیں گے کہ وہ بھی اس کو ہم پیش کریں کہ زیارت وارثہ کے اوپر ہمارا. اسی طرح سے میں نے زیارت عاشوراء پہ پوری تو نہیں لیکن کچھ اس کے جملوں پہ میں نے وضاحت، زیارت اربعین کے کچھ جملوں پہ وضاحت پہ مجالس ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ان پہ بھی اشرے پڑھے جائیں اور ان کو بھی تیار کیا جائے. مختلف زیارات کے اوپر اشرے ہوں. زیارات کے اندر بے انتہا معارف ہیں، بڑی پوری کتابیں لکھ دی گئی ہیں زیارات کے اوپر. زیارت جامع کبیرہ کے اوپر شروع ہیں. تو بہرحال یہ سب زیارات ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان زیارات کے اوپر بھی معارف پیش کیے جائیں. دوسرا آپ کا پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ آیا پاکستان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہم پاکستان کے حالات سے نا امید نہیں ہیں، لیکن ایران جیسا انقلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ ایران میں سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے تھے. پاکستان کے اندر خود کئی فرقے ہیں اور پھر فرقوں کے اندر فرقے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب اہل سنت ہیں اور سب شیعہ ہیں، نہیں، اہل سنت میں بھی بے انتہا فرقے ہیں اور شیعوں کے اندر بھی کافی زیادہ ڈویژنز ہیں. فرقے نہیں ہیں، اگر فرقے تو چند ہی ہوں گے، لیکن زیادہ تر پاکستان کے شیعوں کے اندر ڈویژنز، یعنی پولیٹیکلی جو ہیں وہ ان کی لائلٹیز بٹی ہوئی ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی تھوڑی بہت ڈویژن ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے 1-1.5 سال 2 سال کے اندر کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر. تحولات آئے ہیں. ٹارگٹ کلنگ اور کسی کو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ظلم کرنے سے جو ہے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ظلم ہونے سے انسان منظم ہوتا ہے. آپس میں لڑنے والے جو ہیں سب مل جاتے ہیں. ایک بہت بڑے مفکر نے لکھا تھا، میں نام لیے بغیر بات کروں گا، ایک غیر مسلمان مفکر ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بستی میں گیا، دیکھا سیلاب آیا ہوا ہے لیکن ایک ہی پیڑ کے اوپر سیلاب ہے، نیچے پانی بہہ رہا ہے، سانپ اور یہ باقاعدہ ایک مینڈک وغیرہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے، جبکہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سب ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں، تو کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں؟ تو کہا میں سوچتا رہا، اچانک دیکھا کہ پانی جو ہے وہ ڈھل گیا، سیلاب ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ سب ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑنے لگے. کہا جب ایک بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی جو ہے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، سب آپس میں چھوٹے چھوٹے دشمن متحد ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں جو ابھی ایک اچھی فضا بن رہی ہے وہ ظلم کے نتیجے میں بن رہی ہے. کربلا ہی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں ذکر سید الشہداء ہے، کربلا کے مصائب کی وجہ سے. آج پاکستان میں یہ جو اتنے شہداء ہم نے دیے ہیں، اس کے نتیجے میں شہداء کا خون رنگ لے کے آئے گا. شیعہ متحد ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان میں ایک اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ اتنی شہادتوں کے بعد باقاعدہ موومنٹ شروع ہو چکی ہے. وہاں پہ باقاعدہ نہضتیں اٹھ رہی ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ لوگ متحد ہو رہے ہیں، آپس میں باقاعدہ ایک دوسرے قریب ہو رہے ہیں. جتنی بھی پارٹیاں تھیں سب کے سب قریب آ رہی ہیں. ہاں گروپ بازیاں بھی ہیں، میں نہیں کہتا ختم ہو گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہاں پہ اس کے کافی مثبت جو ہیں نتائج اور اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اگلے چند مہینوں میں کافی اچھے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلیاں، تحولات، اچھی تبدیلیاں آئیں گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بہتری کے آثار ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو مین مصیبت ہے وہ وہاں کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہاں کی اپنی حکومت ہے کہ جو کرپٹ حکومتیں ہیں. سارے سیاستدان جو ہیں زیادہ تر پاکستان کے وہ کرپٹ ہیں اور بے انتہا وہاں کی اپنی خود سیاسی حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. تو بہرحال ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے مسائل کچھ اور ہیں. ہمارے کیونکہ وقت کم ہے، میں آخری 5-7 منٹ کے اندر اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ جو شیخ عبدالکریم حائری کا کنٹریبیوشن ہے حوزے کے عنوان سے اور ان کے شاگردوں کے عنوان سے کہ انہوں نے ایک سے ایک برجستہ شاگرد تربیت کیا اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر بعد میں یہ خمینی جیسے شاگرد جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کی بنیاد رکھی، رہبر کبیر بنے اس کے، اور انہوں نے وہ ایک پورا تحول لے کے آئے. اسی طرح سے بڑے بڑے اور یہ آج کل ایام بھی چل رہے ہیں انقلاب کے، تو پیروزی انقلاب کے. تو بہرحال یہ ان کے شاگرد جو ایک سے ایک پھر آسمان بنے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں تبدیلیاں کے باقاعدہ BBC کو کہنا پڑا کہ خمینی دا مین ہو چینج دا ورلڈ. انہوں نے پروگرام جب ان کے اوپر بنایا تو یہ جملہ استعمال کیا کہ امام خمینی وہ شخصیت ہے جنہوں نے باقاعدہ دنیا کو بدل دیا. تشیع سے متعلق لوگوں کا نظریہ بدل گیا. لوگ سمجھتے تھے کمزور سی قوم ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، تو لوگوں کے باقاعدہ نظریات بدل گئے. پوری دنیا میں ایک شیعوں کا امیج جو تھا اس کو ایک نیا ایک بوسٹ ملا اور اس کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ لوگ نے اقرار کیا کہ نہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کا مقام کچھ اور ہے. اہل بیت کے ماننے والے آج پاکستان کے اندر بھی کوئی سیاسی بات ہوتی ہے تو لوگ خود آیت اللہ خمینی ہی کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان باہر سے تبعید کر دیا گیا، واپس آیا تو کہا کہ ان کا استقبال نہیں ہوا. کہیں گے بھئی یہ
ہمارے سیاستدان پاکستان واپس آ رہے تھے، یہ کوئی آیت اللہ خمینی تہران واپس نہیں جا رہے تھے کہ آپ تصور کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا استقبال ہوگا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی باقاعدہ کہتے ہیں. تو یعنی ایک تشخص جو تشیع کو ملا ہے وہ شیخ عبدالکریم حائری کے اس حوضے کی بنیاد رکھنے اور ان کے پھر شاگردوں میں بڑے بڑے ایک آسمان معرفت کھڑے ہوئے، اور جس میں سب سے بڑا نام جو پچھلے شاید 1000 سال میں سب سے بڑا نام ہو انقلاب کے حوالے سے، اجتماعی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے، وہ ہے آیت اللہ العظمہ شیخ آیت اللہ العظمہ امام خمینی کا نام ہے، سید روح اللہ خمینی موسوی کا نام ہے، کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں. ہم آخر میں یہ کہیں گے کہ 1937 میں انتقال ہوا شیخ عبدالکریم حائری کا، اور اس کے بعد تک حوزے کے اندر تحولات آتے رہے، تبدیلیاں آتی رہیں، اور حوزے نے پیش رفت کی، حوزے نے ترقی کی. اور آج حوزہ علمیہ قم کے اندر آپ کو تعجب ہوگا یہ شاید سن کے کہ 70,000 سے زیادہ علماء طلباء زیر تعلیم ہیں قم مقدس میں، جن میں 60,000 سے زیادہ ایرانی ہیں اور 10,000 سے زیادہ جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں. 102 ملکوں کے علماء طلباء قم میں زیر تعلیم ہے، طلباء زیر تعلیم ہے قم مقدس میں. حضرت معصومہ قم کی بارگاہ میں 102 ملکوں کے طلباء پڑھ رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ طالب علم ایران کے ہیں، اس کے بعد پھر افغانستان کے، پھر اس کے بعد پاکستان کے، عراق کے، انڈیا کے، ترکی کے، ان ملکوں کے طالب علم پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت تشیع جو ہے وہ سر اٹھا کے پوری دنیا میں بات کر رہا ہے. بحرین میں تشیع نے سر اٹھا لیا ہے، لبنان میں اور یمن میں، پاکستان میں، ہر جگہ پہ تشیع آج آپ کو سر اٹھاتا نظر آئے گا. شیعہ نے حیدر کرار مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جب یہ پاور میں آتے ہیں یہ ہمیشہ سب کو آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی مہلت دیتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی آتا ہے تو وہ ان پہ ظلم کرتا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ امن و آشتی کے ساتھ سب کو اپنی حکومتوں میں جینے دیا ہے. ہمارے ائمہ سے لے کے آج تک ہمارے علماء، ہمارے بڑے بڑے حکمران جو کوئی گزرے ہیں، شیعوں نے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم و بربریت نہیں کی شیعہ کی حیثیت سے. اگر کسی اور پارٹی کی حیثیت سے، کسی اور سیاسی، کسی اور کی کمیونسٹ یا سوشلسٹ یا لبرل یا کسی اور سیاسی پارٹی کے اندر کوئی اگر شیعہ جز رہا ہو اور اس نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو وہ اور بات ہے. لیکن شیعہ کی حیثیت سے، مذہبی عنصر کی حیثیت سے کبھی بھی کسی پہ ظالم واقع نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ مظلوم رہا ہے. کیونکہ ہمارے ائمہ کی تعلیمات میں ہے کہ کن مظلوماً ولا تکن ظالما. اگر ظالم و مظلوم میں تمہارے پاس چوائس ہو، انتخاب ہو کہ تم ظالم بنو یا مظلوم، تو مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا. اسی طرح سے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے خود حضرت علی علیہ السلام نے، حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو، کہا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. میرے دونوں بیٹوں امام حسن حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ ہمیشہ ظالم کے لیے غم و غصہ بننا اور مظلوم کے مددگار بننا، ساتھی بننا. تو بہرحال ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی ہم ظالم واقع نہیں ہوتے. تاریخ گواہ ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم رہے ہیں. اور آج بھی حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. ظالم کے مظلوم کا جو دن ہوتا ہے، ظالم کا مظلوم پہ جو دن ہوتا ہے، اس سے زیادہ سخت مظلوم کا ظالم پہ دن قرار پاتا ہے. جب مظلوم آتا ہے اپنا بدلہ لینے پہ تو اس کا دن جو ہے وہ ظالم کے دن سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے. یہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ میں پروگرام کو تمام کرتا ہوں کہ حوزہ علمیہ قم کی آج بنیاد رکھی گئی 100 سال سے، تقریباً 100 سال پہلے، اور آج وہ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا، علمی تحقیقی دنیا کا مرکز ہے تشیع کا، کہ پوری دنیا میں اہل بیت کی تعلیمات سیکھنے کے لیے لوگ قم جاتے ہیں. اور قم مقدس سے ہم لوگ جب پڑھنے جاتے تھے تو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت معصومہ قم کی بارگاہ میں اور ہم جاتے تھے اور ان سے کسب فیض کرتے تھے. ان کی زیارت کا ایک انسان کی زندگی پہ، اس کی تربیت پہ بے انتہا اثر ہوتا ہے. جس طرح سے نجف اشرف میں امیر المؤمنین کی بارگاہ، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نجف اشرف کے آخری جو 90 سال ہیں اس پہ ہم پیش کریں گے، اور پھر آخری جو دور کے اندر ان علماء کی زندگی ہے اس سے متعلق ہم واقعات اور ان کی زندگی کو پیش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ تاریخ علماء کے اس پروگرام کو، جس کو ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سال، اگلے چند پروگراموں کے اندر کوشش کریں گے کہ آخری دور تک ہم تاریخ کو پیش کرنے کے بعد اس پروگرام کو مکمل کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کسی اور پروگرام کی طرف چلیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہر منگل کو لندن کے ٹائم کے مطابق شام 7 بجے ہمارا یہ پروگرام آتا ہے تاریخ علماء. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.